وہ اچانک موت کا شکار ہو گئے۔ موت نے انہیں اس ہستی بستی دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا۔ لمبی امیدوں کی وجہ سے نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لمبی امیدیں نیکی و عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہر فتنے اور برائی کا باعث ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم نے بصرہ کے ایک بادشاہ کی توبہ کے بارے میں واقعہ سنا تھا۔ اب آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ لمبی امیدیں کسے کہتے ہیں، لمبی امید سے کیا مراد ہے۔ جن چیزوں کا حاصل کرنا بہت مشکل ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے لمبی امیدیں باندھ کر زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر دینے کو لمبی امید کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، لمبی امیدیں شیطان کا ایک ہتھیار ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے، شیطان مردود لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی سوچ انسان کے دل و دماغ میں بٹھا کر موت سے غافل رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس امید پر جیتے جی اچانک وہ وقت آ جاتا ہے کہ موت اپنے دردناک جال میں کس لیتی ہے۔ پھر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ناچار مجبوراً اپنے کیے اعمال کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فی زمانہ لوگوں کی اکثریت موت کو بھول کر دنیا کی لمبی امیدوں میں کھوئی ہوئی ہے۔ نہ علم دین سیکھنے کا ذہن ہے اور نہ ہی حلال و حرام کی تمیز۔ الغرض موت سے غفلت، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت ہمیں بدلنے نہیں دیتی، ہمیں اپنی اصلاح نہیں کرنے دیتی، ہمارے دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہونے دیتی، کیونکہ لمبی امیدیں گناہوں کی جڑ اور انسان کی تباہی و بربادی کا ایک سبب ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کا پہلا فساد کنجوسی اور لمبی امید ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کا پہلا گناہ جو دوسرے گناہوں کی جڑ ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی بخل، جڑ ہے خون ریزی و فساد کی۔ دوسری لمبی امیدیں، جڑ ہیں غفلت و گناہوں کی۔ انسان بڑھاپے میں بھی یہ سوچتا ہے کہ ابھی عمر بہت ہے، نیکیاں آئندہ کر لیں گے، اسی خیال میں رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعی یہ حقیقت ہے کہ نفس شیطان ہمیں اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یا بڑھاپے میں خوب نیکیاں کر لینا۔ یہ جملے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے اور اپنی اصلاح کرنے نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایسے کئی نوجوان نظر آئیں گے جن کی جوانیاں بھی اسی طرح کے خیالات میں گزر رہی تھی، مگر زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ اچانک موت کا شکار ہو گئے۔ موت نے انہیں اس ہستی بستی دنیا سے اٹھا کر اندھیری قبر میں پہنچا دیا۔ لمبی امیدوں کی وجہ سے نیکیاں کرنا دشوار ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، لمبی امیدیں نیکی و عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، ہر فتنے اور برائی کا باعث ہیں۔ لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جانا ایک مرض ہے جو لوگوں کو اور بہت سے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، لمبی امیدیں انسان کو غافل اور سست بنا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکی کرنے سے پہلے ہی دل میں یہ خیال جم جاتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، ابھی کافی وقت ہے، عبادت کا موقع فوت نہیں ہونے دوں گا۔ یوں سستی کر کے بندہ نیکی کا موقع ضائع کر دیتا ہے۔ لمبی امیدیں انسان کو بدعملی کا شکار بنا دیتی ہیں، جیسا کہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو اللہ پاک کی آخرت میں دی جانے والی سزا سے ڈرتا ہے وہ دور کو بھی نزدیک خیال کرتا ہے، اور جو لمبی امیدوں میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ بدعملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے
کہ لمبی امیدوں سے چھٹکارا پانے کے لیے لمبی امیدوں کے نقصانات اور موت کو یاد کرنے کے فضائل پر نظر رکھیں۔ اس کی برکت سے ہم اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔